وقف ترمیمی بل کے حوالے سے اہم ترین جانکاری دینا چاہوں گا۔ ملک ہندوستان کے اندر 15 سے زیادہ آرگنائزیشنز نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں 15 اپریل کو جو ہے وہ جو عرضیاں دائر کی ہیں ان کے اوپر سنوائی بھی ہو سکتی ہے۔ 8 اپریل سے وقف ترمیمی بل جو ہے یہ قانونی طور پہ لاگو ہو چکا ہے۔ اب ملک ہندوستان کے اندر جو وقف امینڈمنٹ بل ہے جس کی 40 شرائط ہیں ان کے ہی حساب و کتاب سے جو ہے وہ وقف کی پراپرٹیز کو دیکھا جائے گا۔ ان پراپرٹیز کو جو ہے وہ یعنی کہ پراپر طریقے سے استعمال کروایا جائے گا یا استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ بالخصوص میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کرام کی سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ 15 اپریل کو جو عرضیاں دائر کی ہوئی ہیں، چاہے کپل سبل نے کی ہیں یا پھر اسدالدین اویسی نے کی ہوئی ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور بھی نیتا لوگ ہیں جنہوں نے کی، حالانکہ جموں کشمیر سے اپنی پارٹی نے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے وقف ترمیمی بل کو لے کر۔ ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق یہ اطلاع آ رہی ہے، اور وہیں پورے ملک کے اندر جو ہے وہ الگ الگ جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی ہم بات کریں یا پھر ہم یہ بھی کہیں کہ کچھ پولیٹیکل آرگنائزیشنز کے سوا کچھ جو لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے لیول کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں عرضیاں دائر کی ہیں، اور کم و بیش اس سمے جو 15 سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سے زیادہ جو عرضیاں ہیں وہ جو سپریم کورٹ کے اندر الگ الگ آرگنائزیشنز ان کی جانب سے جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں۔ اتحاد المسلمین کی جانب سے بھی اگر آپ بات کریں گے تو انہوں نے بھی اس پہ اعتراض جتایا ہے۔ آل مسلم جو بورڈ ہے ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض جتایا گیا ہے اور انہوں نے بھی جو ہے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔ ویسے اتحاد المسلمین نے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے، اور ویسے ہی جو ہے وہ اسدالدین اویسی نے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ویسے ہی کپل سبل یعنی کہ کانگریس کے نیتا نے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔ یعنی کہ کم و بیش اگر ہم بات کریں تو ملک ہندوستان کے اندر 15 سے زیادہ آرگنائزیشنز نے جو ہے وہ وقف ترمیمی بل کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور حالانکہ 15 اپریل کو سنوائی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ان کی جو عرضیاں ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ وقت لے سکتا ہے، ان کی بات کو سن سکتا ہے۔ اب جموں کشمیر کی جو ہماری قانون ساز اسمبلی ہے اس میں وقف ترمیمی بل کے اوپر کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوا، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ انتہائی بہت بڑی بدنصیبی اس بات سے بھی ہے کہ 60% کی میجورٹی ون سائڈ تھی۔ 60% کی میجورٹی سے مراد یہ ہے کہ 60 MLA یہ چاہتے تھے کہ جناب یہ وقف ترمیمی بل پاس ہونا چاہیے، اور ان کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی، ان کی کسی نے بھی بات نہیں سنی۔ نو ڈاؤٹ ان لوگوں نے کتنا بھی وہاں پہ تڑپا لیکن ان کی بات کسی نے بھی نہیں سنی۔ اب بات نہ سننے والا بھی نیشنل کانفرنس کا ہی سپیکر ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کسی اور جماعت کا سپیکر نہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ BJP کا سپیکر تھا اس نے بات نہیں سنی، یہ کسی اور سٹیٹ سے سپیکر لایا گیا تھا اس نے بات نہیں سنی۔ حالانکہ نو کانفیڈنس موشن بھی اس سپیکر کے خلاف 5 نیتاؤں نے جو ہے وہ پیش کیا، جس میں کہ سجاد لون تھے، میر فیاض صاحب تھے، رفیق احمد صاحب ترال کے جو ہیں وہ تھے، شیخ خورشید بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وحید الرحمان پریجی تھے۔ تو یعنی کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انتہائی بڑا افسوسناک اور بڑا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسوسناک واقعہ ہے کہ جناب جس کے اوپر ہمیں افسوس کرنے کی انتہائی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ فل میجورٹی مسلم سٹیٹ جموں کشمیر میں وقف ترمیمی بل کے لیے جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے ریزولوشن پاس نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کس کارن نہیں ہوا؟ اسپیکر صاحب نے کیوں نہیں ہونے دیا؟ یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسپیکر صاحب نے کہا کہ جناب یہ سب جوڈیشز ہے، اگر یہاں پہ سب جوڈیشز ہے ملک ہندوستان میں تو کرناٹکا اور تامل ناڈو بھی ہندوستان کا ہی پارٹ ہے، وہاں پہ بھی تو سب جوڈیشز تھا، ان لوگوں نے تو کیا، آپ نے نہیں کیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ رہتا ہے کہ آپ کر سکتے تھے، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ اس وقت میں یہ چیز آرام سے کر سکتے تھے، بٹ آپ نے بالکل بھی نہیں کیا۔ ایون دو کہ تب تک جو عرضیاں تھیں وہ سپریم کورٹ میں دائر ہوئی نہیں تھی، وہ پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ابھی نہیں لگی تھی، ان کے اوپر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ابھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، نہ ان کو اپروول ملا تھا، نہ ابھی ان کو جو ہے وہ فائل کیا تھا۔ تو آپ اس ٹائم میں کر سکتے تھے، بٹ آپ نے ایک بہانہ بنایا کہ یہ سب جوڈیشز میٹر اور آپ نے پاس نہیں کیا۔ حالانکہ آج کا دن بھی بڑا انتہائی اہم ترین دن ہے، اور آج کے دن میں بھی جو ڈرامے بازی اگر اسمبلی میں ہوئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پچھلے 2 دن ضائع ہو گئے، نہ بزنس رول ہمارا اپروو ہو پایا دوستو، نہ یہاں پہ ڈیلی ویجرز کے مدوں کے اوپر جو وہ بل پاس کی تھی وہی، اور جو جس کے لیے اپروول بھی LG صاحب نے دیا تھا، نہ وہ آ پائی، نہ وقف ترمیمی بل پر ڈسکشن ہو پایا،
نہ کسی اور چیز پہ ہو پایا. سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اسمبلی کو کیوں اکھاڑا سمجھ کر رکھا ہوا ان لوگوں نے. صرف آتے ہیں, کود جاتے ہیں, چلانا, ہلا گلا, لڑائی جھگڑے, اور اس کے بعد واپس نکل جاتے ہیں. ڈسکشنس ہی نہیں ہو رہی ہیں. جن چیزوں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی 3 دنوں میں نہیں ہو رہی ہیں. ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. یہ 3 دن تھے, بڑے میجر 3 دن تھے, ان 3 دنوں کو ضائع کر دیا. اب عمر عبداللہ جی کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ اسمبلی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لوگ خواہ مخواہ چلاتے ہیں, بات سنتے نہیں ہیں. ابھی انٹرین ہے, ایکسپیرینس ہے نہیں, وہ آتے ہی نہیں اسمبلی. انہوں نے اسمبلی آنا چھوڑ دیا. وہ ان کو معلوم ہے آ کے کیا کروں گا میں, ان لوگوں نے چلانا ہے, میں آنریبل سی ایم ہوں, میرے سامنے یہ حرکتیں کریں گے اور میں یہ حرکتیں دیکھتے رہ جاؤں گا تو میرا کیا فائدہ ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ سی ایم کو معلوم ہے اگر میں آن دا ہاؤس ہوا تو میں نے اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے, اور اگر میں کنٹرول کروں گا تو جو وہ میڈیا کو, پریس کو ایڈریس کرنا ہے, میرے ایم ایل ایز نے, جو میرے ایم ایل ایز جو ہیں وہ میڈیا کو جب پریس کو جب ایڈریس کریں گے, چلائیں گے, تو شاید میں ان کو چلانے نہیں دوں گا, جس کی وجہ سے لوگوں کو لگے گا کہ نیشنل کانفرنس جی اس کے حق میں نہیں ہے وقف ترمیمی بل کے. جب تک میرے لیڈر چلائیں گے نہیں, ہلا گلا نہیں کریں گے, تھوڑے نعرے بازی نہیں کریں گے, سلوگنس نہیں دیں گے, تب تک جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یار ہمارے ایم ایل ایز کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, بی جے پی کے ایم ایل ایز کہہ رہے ہیں جے شری رام. ارے بھائی یہ لوگ, آپ کو ہم نے اس چیز کے لیے ووٹ دے کے وہاں نہیں بھیجا اسمبلی میں. اللہ اکبر آپ بولو, دل سے بولو, اپنے گھر میں بولو, آرام سے بولو, مسجد میں جا کے اللہ اکبر کرو آرام سے, فرسٹ کلاس طریقے سے. اور میرے جو بی جے پی کے بھائی ہیں وہ بھی جے شری رام بولیں, کوئی منع نہیں کرتا ہے ان کو, ان کا رائٹ ہے, وہ بولیں آرام سے. اسمبلی میں ووٹ ڈال کر آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے لوگوں کو ڈیولپمنٹل کام کرو. یہ مذہبی کام آپ گھروں میں بھی کر سکتے ہو, اپنی عبادت گاہوں میں بھی کر سکتے ہو, مسجد اور مندروں میں بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ مندر میں کریں گے, جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ مسجد میں کریں گے. اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ جا کر یہ سب کریں. آپ لوگوں کو یہاں سے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ لوگوں کے مدعوں پہ, ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پہ کام کریں, انفراسٹرکچر کو مضبوط کریں, ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کریں. ہاسپٹلس کے اندر پرائیویٹ سکولز کا جو نظام ہے, جو چوری ہے, جو لوٹ کھسوٹ ہے, اس کو ختم کروائیں, اور سرکاری ہسپتالوں کو جو ہے وہ مضبوط کریں, سرکاری اسکولوں کو جو ہے مضبوط کریں. اس کے برعکس یہ لوگ جا کر وہاں پہ جو ہے وہ WWE جان سینا ورسز رینڈی آرٹن ورسز جو ہے رومن رینس ورسز جو ہے وہ آپ مسٹیریو سمجھ لیں. یہاں پہ وہ ڈانس چل رہی ہے اسمبلی کے اندر, اس طریقے کی فائٹ چل رہی ہے. تو یہ سب چیزیں لوگوں کے دماغ پہ, غلط ذہن پہ امپیکٹ ڈال رہی ہیں. یہ سب کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. انفیکٹ آپ لوگوں کو جسٹس کی لڑائی لڑنے کے لیے بھیجا تھا, اور وہ جسٹس کی لڑائی تھی وقف ترمیمی بل, جو کہ آپ لڑ نہیں سکے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.